السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں اس درس میں۔ الحمدللہ یہ ہمارا درس نمبر 23 ہے، 23 درس نمبر، جس میں ہم لوگ انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں کل کے درس میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لہذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، بہت ساری چیزیں آج بھی ہمیں دیکھنی ہے، لہذا میں آپ کو بنیادی طور پر صرف یہ باتیں بتا دوں کہ کل کے درس میں آخر میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کہی تھی حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کہ آپ کے والدہ مریم علیہ السلام نیک صالح خاتون تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر عطا کیے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر کی۔ حضرت مریم نیک صالح تھی، اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مارا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی، حمل ان کو ٹھہر گیا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے ایک مقام پر چلے گئے، اور پھر وہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اس طرح کی حالات میں ہونے سے بہتر یہ ہوتا کہ میں مر جاتی، ہاں میں لوگوں کے ذہنوں سے بھول جاتی۔ وہ اس ڈر سے انہوں نے کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد لوگ میں کیا کہوں گی، ہاں نہ تو میری شادی ہوئی ہے، نہ ہی کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، لہذا کیسے یہ اولاد پیدا ہوئی، لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی۔ اس ڈر کے مارے انہوں نے کہا کہ کاش میں مر گئی ہوتی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، اور اسی طرح سے ان کے پینے کے پانی کا انتظام کیا، اور وہاں سے چشمہ جاری کیا۔ اسی طرح سے انہیں کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ درخت کو ہلاؤ تو اس سے جو ہے تازہ تر کھجوریں گری، اور اس کو انہوں نے کھایا، اور اللہ رب العالمین نے جب وہ کھجوریں گری تو اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں سے ہمارا نیا درس شروع ہو رہا ہے آج کا، اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 26 میں فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيَنَّ من البشر احدا فقولي انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ حضرت مریم سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کھاؤ اور پیو اور اطمینان رکھو، کھاؤ پیو، کوئی مرد کسی بھی شخص سے اگر تمہاری ملاقات ہو تو کہنا کہ میں نے جو ہے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اور میں نے جو ہے فلن اکلم اليوم انسیا، اور میں آج کسی بھی شخص سے بات نہ کروں گی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ کسی سے بات نہ کرے، یہ کہے کہ میں نے جو ہے میں خاموش رہوں گی، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اور میں نے چپ رہنے کا اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ سمجھیے کہ یہ جو جس طرح سے روزہ رکھا گیا ہے خاموش رہنے کا، یا جو بات کرنے کے تعلق سے منع کیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کو، تو کیا ہماری شریعت میں بھی اس طرح کی کوئی چیز کر سکتا ہے کوئی شخص؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ مون ورت رکھ لیتے ہیں، یعنی خاموش رہنے والا روزہ، جبکہ یہ وہ نہیں تھا، حضرت اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ آپ خاموش رہنا، کسی سے بات نہیں کرنا، لہذا حضرت مریم علیہ السلام کرتی تھی۔ لیکن دیکھیے کیا ہماری شریعت میں اس کی کوئی بھی گنجائش ہے اس طرح کی چیزوں کی، جس کو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ خاموشی کا روزہ کہتے ہیں یا فلاں چیزیں کہتے ہیں؟ یاد رکھیں ایسی کسی بھی چیز کی گنجائش ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3300، ابی داؤد حدیث نمبر 3300، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور وہ بیٹھ نہیں رہا، اور وہ جو ہے کسی سے بات بھی نہیں کر رہا، اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو اسرائیل، یہ ابو اسرائیل ہے، نذر ان یقوم ولا یقعد، کہ اس نے نظر مانی ہے کہ وہ نہ تو بیٹھے گا ولا یستظل، اور نہ تو وہ مطلب سائے میں آئے گا بلکہ وہ دھوپ میں رہے گا، ولا یتکلم، اور اس نے نظر مانی ہے کہ وہ بات بھی نہیں کرے گا، ویصوم، اور اس نے روزہ رکھا ہے۔
یعنی اتنی چیزوں کی اس نے نظر مانی ہے، بات نہ کرنے کی بھی نظر مانی ہے، جیسے کہ حضرت مریم نے کہا نا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے جو ہے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے رحمان کے لیے۔ تو کیا اس طرح کا نظر ماننا، اس طرح کی بات کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کیا کہا؟ دیکھیے آپ نے فرمایا مرہ فلیتکلم، اس کو حکم دو کہ وہ بات کرے، ولیستظل، اور اسے حکم دو کہ وہ جو ہے سائے میں آ جائے، ہاں ولیقعد، اور اسے چاہیے اسے حکم دو کہ وہ بیٹھ جائے، اور ولیتم صومہ، اور اسے حکم دو کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ یعنی تین چیزوں میں سے کوئی اگر اس چیز کی قسم کھاتا ہے یا نظر مانتا ہے کہ میں بیٹھوں گا ہی نہیں، میں ہمیشہ دھوپ میں ہی کھڑا رہوں گا، یا میں بات نہیں کروں گا فلاں فلاں اتنے دن، تو ایسا جائز نہیں ہے، اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی سے اس نے 4 چیزوں کی نظر مانی تھی، ایک تو نہ بیٹھنے کی، دوسرا دھوپ میں کھڑے ہونے کی، تیسرا کسی سے بات نہ کرنے کی، چوتھا روزہ رکھنے کی۔ 4 نظر اس نے مانی تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا اور باقی ساری نظروں کو چھوڑنے کا حکم دیا، کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، سائے میں آ جاؤ دھوپ سے ہٹ کر کے، اور اسی طرح سے جو ہے بات کرو لوگوں سے، ہاں خاموشی کی نظر نہ مانو۔ تو یہ ہماری شریعت میں درست نہیں ہے، اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام نے جو ہے کہا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے جو ہے رحمان کے لیے نظر مانی ہے خاموش رہنے کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فأتت به قومها تحمله، آیت نمبر 27 میں، کہ پھر وہ اپنی قوم کے پاس آئی۔ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام اس چھوٹے سے بچے کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آتی ہے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم نے کہا کہ اے مریم تو نے تو کتنی بڑی جو ہے بری حرکت کر دی ہے، ہاں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ ہی تیری ماں جو ہے بدکار تھی۔ یعنی اللہ اکبر، دیکھیے کیسا تانا لوگ دے رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو، کہا کہ نہ تو تیرا باپ برا تھا، نہ ہی تیری والدہ بدکار تھی، لہذا تیرے پاس یہ اولاد کیسے آ گئی؟ نہ تو تیرا نکاح ہوا ہے، نہ تجھے کسی مرد نے چھوا ہے، اگر تو یہ کہتی ہے تو تیرے پاس یہ اولاد کہاں سے آ گئی؟ یہ بچہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اور کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ عزیز بھائیوں، میری ماں و بہنوں، دیکھیے یہاں پر جو حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت حضرت ہارون کی طرف کی گئی، تو یہ ہارون کون ہے؟ اس تعلق سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے بھائی جو ہارون تھے وہ مراد ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے کسی نسبتی بھائی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ایک اور روایت جو سنن ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 3155، سنن ترمذی حدیث نمبر 3155، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں بھی یہی روایت ہے 2135۔ اللہ کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نجران، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجران بھیجا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے نجران بھیجا، اور وہاں پر لوگوں نے مجھ سے پوچھا الستم تقرؤون یا اخت ہارون وقد کان بین عیسیٰ و موسیٰ ما کان فلم ادری ما اجیب۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا نجران میں، تو وہاں کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم قرآن میں یہ بات نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ نے مریم کی نسبت ہارون کی طرف کی ہے یا اخت ہارون کہہ کر کے، جبکہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، ہاں جتنا فاصلہ ہونا چاہیے کتنا فاصلہ ہے، تو کیا تم نے یہ بات نہیں سنی؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں فلم ادری ما اجیبو، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ میں ان کو کیا جواب دوں، فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس بارے میں خبر دی۔ فقال اخبرتہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تم نے انہیں یہ بات کیوں نہیں کہی کہ کیا نہیں کہا انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، کہ تم نے انہیں یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کے نام پر نام رکھا کرتے تھے، پہلے لوگ انبیاء اور نیک لوگوں کے نام پر نام رکھا کرتے تھے، لہذا تم نے یہ بات انہیں کیوں نہیں بتائی؟ یعنی یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے نا کہ یہ جو نسبت تھی یا اخت ہارون، تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے کسی نسبتی بھائی کی طرف اشارہ تھا، نہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کی طرف، انہی کے نام پر یہ نام رکھا گیا تھا۔ لہذا حضرت مریم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، تمہیں کیا ہو گیا کہ نہ تو تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی، تو تم نے یہ حرکت کیسے کر لی؟ حضرت مریم علیہ السلام نے چونکہ نظر مانی تھی خاموش رہنے کی، لہذا انہوں نے فاشارت الیہ،
گئی. تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, جو گود میں ہے, بالکل چھوٹے سے, ننھے سے مننے سے, جو نہ بات کر سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ اپنی باتوں کو یا اپنے احساسات کو بیان کر سکتے ہیں. لہذا چھوٹے سے بچے کی طرف حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا. تو ان لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, لو بھلا بتاؤ کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیسے بات کرے گا, ہم کیسے اس بچے سے بات کریں. جب یہ لوگوں کا اتنا کہنا ہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بول اٹھے, اور وہ بچہ جو نہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے, نہ سننے کی طاقت رکھتا ہے, نہ جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے, وہ بچہ معجزانہ طور پر بول اٹھا. اور اللہ رب العالمین نے کہا, حضرت عیسیٰ نے بچپن میں اپنی ماں کے گود میں یہ بات کہی, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں عبداللہ, اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ رب العالمین نے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور مجھے مرتے دم تک اللہ رب العالمین نے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اللہ رب العالمین نے. والسلام علی یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا, حضرت عیسیٰ نے کہا کہ مجھ پر سلامتی ہو میری پیدائش کے وقت, اسی طرح سے میری موت کے دن, اور مجھے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے دن سلامتی ہو, جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا تھا. لہذا یہ پوری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی. کس حالت میں؟ بچپن میں, بالکل ایسے موقع پر جب کوئی بول نہیں سکتا. جو بچے پیدا ہوئے, بچے کیا بولتے ہیں, جو بچہ پیدا ہوا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ ہو, چاہے جب تک کہ بچہ تقریباً 2.5-3 سال کے آس پاس نہیں آ جاتا, تب تک کہ پوری طرح وہ بات نہیں کر پاتا صحیح طریقے سے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے فوراً بعد ماں کی گود ہی میں بات کی اور کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا, مجھے اپنا رسول بنایا, مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا یہاں تک کہ میری وفات تک کہ میں اس کو کرتا رہوں. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طور پر حضرت مریم علیہ السلام کی جو ہے انہوں نے برات کا اعلان کیا, اور مریم علیہ السلام کی طرف سے انہوں نے گواہی دی اور یہ بتایا کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نشانی ہے. اور حضرت مریم علیہ السلام بری نہیں تھی, وہ بدکار نہیں تھے, وہ غلط نہیں تھے. لہذا اللہ رب العالمین نے ان کو معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا تھا, یہ دکھانے کے لیے کہ وہ رب جو ماں باپ کے ذریعے سے بچہ پیدا کرتا ہے, وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ بغیر باپ کی اولاد پیدا کر کے دکھا دے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھیے, چند معجزات اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 میں فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اللہ رب العالمین نے کہا کہ عیسیٰ تم یاد کرو ان نعمتوں کو, ان انعامات کو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی. وَأَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور میں نے تیری تائید کی جو ہے روح قدس سے. یعنی حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ تھی تو وہ لوگوں سے الگ تھلگ چلی گئی, تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ان کی حفاظت کی, ان کو کھانے کے لیے انتظام کیا, ان کو پینے کے لیے انتظام کیا. لہذا اللہ رب العالمین نے ان کا مکمل انتظام کیا. تکلم الناس فی المہد وکہلا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی بچپن میں بھی اور جوانی میں بھی. بچپن سے مراد وہی جو ماں کے گود میں, ابھی جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی, اور جوان ہونے کے بعد یعنی نبوت عطا کیے جانے کے بعد جو ہے انہوں نے بات کیا. وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ والانجیل, اور اللہ رب العالمین نے آپ کو تورات اور انجیل سکھائی, اور اس کا علم اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا, اور کتاب و حکمت کی باتیں اللہ رب العالمین نے آپ کو دی. اور یہاں پر جو ہے اہل علم سے نے کہا کہ کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہی ہے, یا اس کے علاوہ بھی کتابیں ہو سکتی ہے. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِي. اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا نا کہ وہ پرندے بنایا کرتے تھے مٹی سے, اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے, وہ زندہ ہو جاتا تھا. یعنی اس طرح کا اللہ رب العالمین نے انہیں معجزہ
معجزہ دیا تھا کہ وہ پرندہ مٹی کا بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ جو ہے زندہ ہو جاتا تھا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے مادر زاد اندھے, وہ لوگ جو بچپن ہی سے اندھے تھے, آنکھ نابینا تھے, ہاں ایسے مادر زاد اندھوں کو اور اسی طرح سے کوڑ کی بیماری والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے حکم سے شفا مل جاتی. ہاں مادر زاد اندھے جو بچپن سے اندھے ہیں, نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتے, ایسے لوگوں کی بینائی اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹا دیتے تھے. ہاں اللہ رب العالمین جو ہے ان کی بینائی کو لوٹا دیتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے طور پر. اسی طرح برس کی بیماری والے جس کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹرز عاجز آ جاتے تھے, ایسے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین شفا عطا فرماتا تھا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزاتی طور پر یہ بھی ایک معجزہ دیا تھا کہ مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے. لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ساری کام جو ہے تم اللہ رب العالمین کے حکم سے, اللہ رب العالمین کی اجازت سے, معجزانے کے طور پر اللہ رب العالمین نے تمہارے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں ظاہر کی. آپ کو دیکھیے کتنے معجزات اللہ رب العالمین نے عطا کیے. ایک تو آپ کی تائید کی روح القدس سے, دوسرا آپ کو اللہ رب العالمین نے کتاب و حکمت دی, تورات انجیل دی, تیسرا اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ نے بچپن میں بات کیا معجزاتی طور پر. اسی طرح آپ مٹی کا پرندہ بناتے, اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا. اسی طرح آپ جو ہے مادر زاد اندھے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بینا کر دیتے تھے. یعنی وہ جو نابینا ہے, مادر زاد نابینا ہے, بچپن ہی سے نظر نہیں آتا تھا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو ہے اپنی اجازت سے اسے جو ہے دیکھنے والا, بینائی والا بنا دیتا. اسی طرح اللہ رب العالمین برس کی بیماری والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ٹھیک کر دیتا. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ کہ مرا ہوا شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. لہذا یہ سارے معجزات اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی آیت نمبر 48 میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرُسُلًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس میں بھی یہی باتیں بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے. پرندوں میں جو ہے مٹی کے پرندے میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا. برس اور کوڑ کی بیماری والوں کو, مادر زاد اندھوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیتے اور بینائی اس کی لوٹا دیتے. اسی طرح مردے کو اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیا کرتے تھے. تو یہ معجزات اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو دیے. دیکھیے اس بارے میں نا ایک بات آپ سمجھیے, معجزات کا معاملہ کیا ہوا کرتا تھا. اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو وہ معجزات دیتا تھا جس دور میں جس چیز کا بول بالا ہوا کرتا تھا. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ دور لے لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کون سی چیز عروج پر تھی؟ جادو عروج پر تھا. بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے, ایک سے ایک جادوگر پائے جاتے تھے. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی اعتبار سے معجزہ عطا کیا. آپ لاٹھی ڈال دیتے وہ سانپ بن جاتا. اس طرح یعنی اسی اعتبار کا معجزہ عطا کیا جو ان جادوؤں پر بھاری پڑ گیا, جو ان جادوؤں پر حاوی آ گیا. لہذا اللہ رب العالمین نے ان کو اسی فیلڈ کا ایک معجزہ عطا کیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا, وہ دور اطباء کا دور تھا. یعنی طب اس میں بہت ترقی پر تھا, ڈاکٹریٹ اس میں بہت ترقی پر تھا. اس میں بہت بڑے بڑے حکیم اور جو ہے ڈاکٹرز پائے جاتے تھے. لہذا اللہ رب العالمین نے اسی اعتبار کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے معجزہ عطا کیا کہ وہ کوڑ کی بیماری والوں کو ٹھیک کر دے رہے ہیں, جس سے بڑے بڑے ڈاکٹرز عاجز ہیں. ہاں ڈاکٹرز یہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, یہ بیماری ناممکن ہے, ٹھیک کرنے سے وہ عاجز آ گئے. لیکن اللہ رب العالمین معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو ٹھیک کر دیتا, جسے وہ دیکھ کر کے حیران اور ششدر رہ جاتے. وہ یہ سمجھ جاتے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے. لہذا مادر زاد اندھا, وہ جو بچپن سے نابینا ہے, پیدائشی نابینا ہے, ایسے شخص کی بینائی لوٹا دینا جس کے تعلق سے ڈاکٹرز یہ جانتے ہیں کہ اس کی بینائی واپس نہیں آ سکتی. لہذا ایسے شخص کو بینا کر دینا, دیکھنے والا کر دینا. اسی طرح سے جو ہے مردے کو زندہ کر دینا. تو یہ ساری جو اطباء یعنی جو ڈاکٹریٹ سے تعلق رکھتا ہے, جو ڈاکٹر سے تعلق رکھتا ہے, طب سے تعلق رکھتا ہے جو چیز, ان چیزوں کا معجزہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا, کیونکہ اس دور میں اسی کا بول بالا تھا.
اور آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس چیز کا بول بالا تھا اور کون سی چیز عروج پر تھی؟ شعر گوئی، اور اسی طرح سے جو ہے فصاحت، بلاغت، اور اسی طرح سے جو ہے یعنی زبان کا فصیح ہونا، یہ سب عروج پر تھا. فصاحت اور بلاغت عروج پر تھا، زبان عروج پر تھی. لہذا اللہ رب العالمین نے ایسا فصیح و بلیغ کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ طور پر دیا کہ جس جیسا کلام پیش کرنے سے لوگ عاجز آ گئے. وہ شعر نہیں تھا، وہ کسی کاہن کا قول نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا فرمان تھا، اور وہ اتنا فصیح و بلیغ تھا کہ اس جیسی ایک مثال لانے سے وہ لوگ بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا اس دور کے عاجز آ گئے. لہذا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا. تو آپ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا نا، وہ اس کے دور کے حساب سے دیا. ہاں، وہ اس کے دور میں جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی، جو چیز عروج پر تھی نا، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو معجزہ دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 111 سورہ مائدہ آیت نمبر 111 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تردید کی جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ ہے. ایک تو دیکھیے کیسا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں میں بہت سے باطل عقائد تھے. ایک تو بعض لوگ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ ہی مانتے تھے، بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے، ٹرینیٹی کا جو عقیدہ ہے وہ رکھتے تھے، یعنی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں اللہ رب العالمین کے مانتے تھے. اسی طرح ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھتے تھے. تو قرآن حدیث نے ان تمام عقائد کا رد کرتے ہوئے سب سے پہلے آئیے سورہ مائدہ آیت نمبر 111 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ جب میں نے حکم دیا حواریوں کو حکم دیا کہ تم میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں. یعنی بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت سی باتیں کہی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حواریوں کو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. تو کچھ لوگوں نے ایمان لایا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم فرما بردار ہوئے. لہذا جو لوگوں نے ایمان لایا نا، جن لوگوں نے، ان کے عقائد آپس میں بٹ گئے. ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی رب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا رد کرتے ہوئے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وانه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے بنی اسرائیل سے یہ بات کہی کہ اے بنی اسرائیل تم اس رب کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے. حضرت عیسیٰ نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں رب ہوں، بلکہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی، منسوب کیا. حضرت عیسیٰ نے تو یہ بات کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. وما مأواہ النار، اور وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. لہذا اللہ رب العالمین نے خود اس بات کی تردید کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے. اور حضرت عیسیٰ نے کبھی الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3435 عفواً صحیح بخاری 3435 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اسی طرح اس بات کی گواہی دی وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، الہ نہیں ہے.
اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور جس نے اس بات کی گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا کلمہ ہے جن کو انہوں نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے القا کیا تھا مریم میں، اور جو ہے وَالْجَنَّةُ حَقٌ، جس نے جنت کو حق جانا، وَالنَّارُ حَقٌ، اور جس نے جہنم کو حق جانا، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ، اس کا عمل جیسے بھی ہو اللہ رب العالمین اسے جو ہے جنت میں داخل کرے گا۔ لہذا عزیز بھائیوں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پر اس بات کا انکار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو وہ خود معبود ہے، نہ ہی وہ جو ہے خود معبود ہونے کا انہوں نے کبھی دعویٰ کیا، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے نا اس کا بھی اللہ رب العالمین نے رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 73 اسی سورہ کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ ایک تو عقیدہ یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نعوذ باللہ، کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، یہ پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دوسرا عقیدہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ ہاں، لہذا اللہ رب العالمین نے اس کا بھی رد کیا اور فرمایا وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما لا يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح سے بات کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے، ثالث ثلاثہ ہے، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، تثلیث کا جو عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اکیلا معبود ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں دردناک عذاب اللہ رب العالمین دیں گے۔ اور آگے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے، ہاں اپنے اس عقیدے سے یہ لوگ کیوں نہیں توبہ کرتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے دو عقیدے ان کے بیان کیے کہ ایک تو الہ مانتے ہیں، دوسرا ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو آج بھی بہت سارے عیسائی جس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم صرف اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء گزرے نا، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ سچی تھی، وکان یاکلان الطعام، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معبود نہ ہونے کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ ہاں وہ کھانے کے محتاج تھے نا، انبیاء کھانے کے محتاج ہوا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے، وہ بھی انسان ہی تھے ہماری طرح، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو بھی پیاس لگتی تھی۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کان یاکلان الطعام، وہ دونوں جو ہے کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورہ مریم 88 سے 95 کے درمیان میں بھی انہی باتوں کا رد کیا، یعنی انہی باطل عقائد کا، عیسائیوں کے اسی طرح کے جو باطل عقائد تھے ان تمام عقائد کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ ان کا یہ قول کہ رحمان کے لیے اولاد ہے، رحمان کی اولاد بھی ہے، یہ لوگ رحمان کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت بری اور بہت بھاری چیز ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی یہ بات اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ قریب ہے کہ ان کے اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے، زمین کھل جائے، زمین میں دراڑیں پڑ جائے، زمین شق ہو جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ان کے اس قول کی وجہ سے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، وہ رحمان کے لیے اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جبکہ اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے۔ ہاں، اور آگے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا الرحمن عبدا، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ رب العالمین کے سب جو ہے اللہ رب العالمین کے غلام ہیں۔ کیا ہے؟ غلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ہاں اللہ کی مخلوق ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اور ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور ان سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پوری طرح شمار کر رکھا ہے۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور یہ سارے کے سارے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس فردن فردن آئیں گے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بھی ان کے باطل عقائد کا، ان کے زعم باطل کا اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 171 سے 173 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ دیکھیے غلو ہمیشہ منع کیا گیا ہے، لیکن جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے،
کفر میں مبتلا ہوئے، اس کا ایک سب سے بڑا سبب غلو تھا۔ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی شان میں غلو کی، ان لوگوں نے اپنے جو ہے رسولوں کی شان میں غلو کی، جس کی وجہ سے وہ لوگ شرک، کفر جیسے عقائد اور باطل عقائد میں مبتلا ہوئے۔ لہذا ہم امت محمدیہ ہے، ہم غلو کا شکار نہیں ہوتے، ہم نہ کسی کی جو ہے کسی کو بہت زیادہ، نہ تو کسی کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، نہ ہی کسی کا درجہ بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں، ہم درمیانی امت ہے، امت وسط ہے۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب تم اللہ اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو اور اللہ رب العالمین پر حق بات کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کا کلمہ ہے، اللہ کے رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے جو انہوں نے القاء کیا حضرت مریم میں، اور آگے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، بس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ وہ تین میں سے ایک ہے، یعنی تین خداؤں میں سے ایک ہے، ایسا نہ کہو، ٹرینیٹی کا عقیدہ نہ رکھو، بلکہ انتہوا خیر لکم، تم اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما الہ واحد، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، ہاں سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کے لیے اولاد بنائی جائے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے لیے ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس میں بھی اس کا انکار کیا اور فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ واستکبر فسیحشرهم الیہ جميعا فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ انہی چیزوں کا رد کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 173 میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، تو اللہ رب العالمین اپنی جانب سے ان کو پورا پورا اجر دیں گے اور ان کے اجر میں مزید اللہ رب العالمین بڑھا دیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا فَيُعَذِّبُهُمْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے جو ہے ننگ وعار اور سرکشی اور انکار کیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک تو الہ ہونے کا رد کیا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے تثلیث کے عقیدے کا رد کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الگ سے بیٹا ہونے کا بھی اللہ رب العالمین نے رد کرتے ہوئے جو ہے عیسائیوں کو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور مسیح عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ رب العالمین نے کہا یہ تو ان کی باتیں ہیں، بس یہ ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، یہ ان کی بنائی ہوئی، یہ ان کی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی عقیدے کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا، اللہ کے لیے کوئی بیٹا نہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ رب العالمین ایک ہے، ہاں اس کا کوئی برابر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اللہ رب العالمین نے کسی کو پیدا کیا نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں، ہاں اللہ رب العالمین وما تکن لہ صاحبہ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بیوی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے بیٹا کیسے ہوگا، ہاں اس کے لیے بچہ کیسے ہوگا، اس کی اولاد کیسی ہوگی۔ لہذا یہ بات بالکل اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ رب العالمین پر جھوٹ گڑھنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان عیسائیوں کے باطل عقائد کا رد کیا ہے۔ اور میرا اور آپ کا اور اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوسرے انبیاء کرام کی طرح اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہے، یہی میرا اور آپ کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی بشارت دی، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے جو سب سے آخری نبی تھے، بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب کا لقب تھا اور وہاں سے جو شروع ہوا تھا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی یہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی تھے، اور انہوں نے جو تمام نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی جو تمام نبیوں میں آخری نبی ہے، یہ تو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ، لیکن تمام انبیاء کرام کا جو سلسلہ اللہ رب العالمین نے جاری کیا تھا، ان تمام کا سلسلے کے خاتمے کے آخر میں جو آنے والے تھے ان کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کا نام بھی حضرت عیسیٰ نے بتایا۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौराह व मुबश्शिरन बिरसूल यअती मिन बअदी इस्मुहु अहमद, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम से कहा, बनी इसराइल से, कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ और मैं अपने मुझसे पहले जो किताबें नाजिल की गई है मैं उनकी तस्दीक करता हूँ, और इसी तरह तुम्हें इस बात की बशारत देता हूँ। क्या कहा? व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदी इस्मुहु अहमद, कि मैं अपने बाद आने वाले एक नबी की, एक रसूल की तुम्हें बशारत देता हूँ जिनका नाम अहमद होगा, जिनका नाम अहमद होगा। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन, और फिर जब वो उनके पास खुली दलीलें लेकर के आएंगे तो वो कहेंगे कि ये तो खुला जादू है। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी। और आप देखिए पुरानी किताबों में जो किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील, तो आप देखिए उसमें भी आपको हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मिलेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत मिलेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात मिलेगी। सूरतुल अअराफ में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील, यानी तौरात और इंजील में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की, उनकी निशानियां पाई जाती है। क्या निशानियां पाई जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? कि यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, कि वो अच्छाई का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, व यहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाक चीज़ों को वो हलाल करेंगे, नापाक चीज़ों को, व यहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, खबाइस को वो नापाक करेंगे, हराम करार देंगे, व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का हुक्म दिया और इस बात के ताल्लुक से बताया कि पहली किताबों में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मिलता है, और पहली किताब में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी निशानियां और अलामात बयान कर दी थी। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है निशानियां बताई, आपकी तरफ इशारात किए और आपकी खुशखबरी दी। और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात कही है ना, सहीह इब्न हिब्बान हदीस नंबर 6404 सहीह इब्न हिब्बान की, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दाऊद अबी इब्राहिम व बशारत ईसा, कि मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत का नतीजा हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे नबी बनाकर, आखिरी नबी बना करके जो है मबऊस फरमाया। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशखबरी दी, आपकी बशारत दी। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक वाक़या नुज़ूल माइदा का हुआ था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से दस्तरखान उतारा था। माइदा एक ऐसा कपड़ा, एक ऐसा वसी बर्तन को कहा जाता है जिसमें खाने की मुख्तलिफ अशिया हो। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हमारी आम ज़बान में उसको हम दस्तरखान कह सकते हैं, लिहाजा दस्तरखान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लिए नुज़ूल माइदा का जो जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, वो आयत नंबर सूरह माइदा आयत नंबर 112 और 115, सूरह 112 से 115 में किया, यानी 112 से 115 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह माइदा में जिक्र किया इसका। और देखिए ये असल में पूरा वाक़या क्या था, हवारियों ने, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने, हज़रत ईसा के सहाबा जिनको हवारी कहा जाता था, उन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि क्या आप हमारे लिए आसमान से खाने की चीज़ें उतार सकते हैं, जैसे ताकि हमारे दिल को इत्मीनान हो। हाँ, जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के क़िस्से में हमने पढ़ा ना कि हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की थी कि अल्लाह ताला मेरे दिल को मजबूत करने के लिए, वला तत्मइन्ना क़ल्बी, हाँ, मेरे दिल को जो है सुकून पहुंचाने के लिए कि तू बता कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है, हाँ, परिंदों को कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा करके बताया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। लिहाजा इन लोगों ने कहा कि हमें भी दिल के इत्मीनान के लिए आप जो है आसमान से दस्तरखान उतार दीजिए, खाने की अशिया उतार दीजिए, ताकि हमें ये एहसास हो कि हम लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम सही रास्ते पर हैं, हम गलती पर नहीं है, हम खताओं पर नहीं है, हम सही रास्ते पर है। इस बात की हमें तसल्ली हो जाए, हमारे दिल को इत्मीनान हो जाए, इसलिए आप आसमान से दस्तरखान उतरवा दीजिए। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र करते हुए सूरह माइदा आयत नंबर 112 में फरमाया, इज़ क़ाल अल-हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा क़ाल इत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन। वह वक्त याद के काबिल है जब हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि क्या तुम आसमान से हमारे लिए जो है दस्तरखान उतार सकते हो, नाजिल करवा सकते हो, ताकि जो है हमारे दिल को इत्मीनान हो जाए। क़ालू नुरीदु अन नअकुला मिनहा व तत्मइन्ना क़ुलूबुना व नअलमु अन क़द सग़्तगना व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन। वो बोले कि हम ये चाहते हैं कि हम खाएं और हमारे दिलों को
کو پورا کا پورا اطمینان حاصل ہو جائے اور ہمارا یقین بڑھ جائے کہ ہم صحیح راستے پر ہے، حق راستے پر ہے. قال عیسی ابن مریم اللهم انزل علینا مائدۃ من السماء قالت من السماء تكون لنا عیدا لاولنا واخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العالمین سے اور فرمایا اے اللہ رب العالمین تو ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما، ہاں کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہمارے اول اور آخر کے لیے، بعد والوں کے لیے جو ہے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور ہم کو رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر تو سب سے اچھا عطا کرنے والوں میں سے ہے، تو سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے، عفواً تو سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نازل کرنے والا ہوں دسترخوان. فمن یکفر بعد منکم، لیکن میں نے جب نشانی نازل کر دی اور میں نے دسترخوان نازل کر دیا، کھانے کی اشیاء اگر نازل کر دی، اس کے بعد جس نے کفر کیا فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اس دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں ملا ہوگا، ایسا عذاب میں اس شخص کو دوں گا. یاد رکھنا، تو یہ ڈرا رہا ہے اللہ رب العالمین کہ دیکھو تم لوگ نشانی مانگ تو رہے ہو، معجزہ مانگ تو رہے ہو، معجزہ دے بھی دوں گا، نشانی دے بھی دوں گا، لیکن اس کے بعد پھر انکار کرنے کا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہوگا. اگر انکار کرو گے تو ایسی صورت میں تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا. اب دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ سمجھیے نا میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اس بارے میں اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے کہ وہ نزول مائدہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کیونکہ کوئی بھی صریح حدیث یہ نہیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا تھا دسترخوان، یا کوئی بھی ایسی کتاب و سنت کا کوئی بھی ایسی نص سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا. البتہ علامہ شوکانی وغیرہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نزول مائدہ ہوا تھا. کس بنیاد پر؟ انہوں نے اس بنیاد پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انی منزلہ علیکم، کہ میں اس کو نازل کرنے والا ہوں، اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا. لہذا علامہ شوکانی وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، لہذا اللہ نے اتارا بھی تھا. لیکن اسی کے مقابلے میں بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، نزول مائدہ نہیں ہوا تھا. وہ کیوں؟ انہوں نے اس آیت کا جواب یہ دیا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نازل کیے جانے کو مشروط کر دیا، شرط لگا دیا اس پر کہ اگر انکار کرو گے، انکار نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اتارے گا، اگر انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. لہذا جب اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی نا تو ان لوگوں نے منع کر دیا نزول مائدہ کے لیے، بنی اسرائیل نے نزول مائدہ کے لیے منع کر دیا. لہذا اللہ رب العالمین نے مائدہ کا نزول نہیں کیا، یہ بعض اہل علم کا کہنا ہے. البتہ اس میں کوئی صریح روایات یا صحیح نصوص نہیں ہے، بات دونوں طرف ہے، دلائل دونوں کے پاس ہے، لیکن واضح دلیل کہیں سے نہیں ملتی ہے کہ اس کا نزول ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. بہرحال یہ بھی ایک معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بھی ایک معاملہ ہوا تھا. چلیے آئیے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بالکل آخری حصے پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی یا آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا؟ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ کتاب و سنت سے مجھے ملا میں نے سیدھا آپ کے سامنے رکھ دیا، ہاں، اور آپ نے اس کو سنا، میں سمجھتا ہوں، اور کافی باتیں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جو اہم مجھے نظر آئی، جو نکات مجھے اہم پتہ چلے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. آئیے چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہمیں پھر ابھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھنا ہے، جو کئی ایپیسوڈز پر مشتمل ہونے چاہیے تھے، لیکن چونکہ ہمارے پاس متعین ہمارا پورشن تھا اور متعین ہمارے پاس دن تھے، متعین ہمارے پاس ایپیسوڈز تھے، تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ جتنا ممکن ہو سکا میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو آخری دور ہے، مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ کیا آپ کو صلیب دے دی گئی یا صلیب پر چڑھا دیا گیا آپ کو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا؟ دیکھیے یہود، میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا، یہود ہر دور میں انبیاء کے دشمن رہے، ہر دور میں، چاہے وہ ایمان لانے والے ہو چاہے وہ ایمان نہ لانے والے ہو. ایمان نہ لانے والے تو تھے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا اس میں بھی کئی لوگ انبیاء اکرام کو تکلیف دیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، اور انبیاء کو طرح طرح سے جو ہے ان کی سرکشی سے انبیاء اکرام کو ناراض کیا کرتے تھے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایسا تھا نا کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اس دور کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا،
اب لوگوں نے اس کے کان بھرنا شروع کر دیے اس بادشاہ کے. اتنے ان لوگوں نے کان بھرے اس بادشاہ کے, اتنے کان بھرے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ آ گیا. کہا کہ نہیں, عیسیٰ کو قتل کیا جائے گا. اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہکایا, اکسایا اس بادشاہ کو ان لوگوں نے. لہذا اللہ رب العالمین نے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب بہکایا گیا, لیکن جو عیسائیوں کا باطل عقیدہ ہے وہ یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ان لوگوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نعوذ باللہ سولی پر لٹکا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ آل عمران آیت نمبر 52 سے 55, آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 52 سے 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر کا پتہ چلا, یہ پتا چل گیا کہ یہ لوگ اب کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں, لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں اعلان کیا کہ کون ہے جو ہے میری اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرے گا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری کون مدد کرے گا. تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں آپ کی مدد کریں گے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ان لوگوں سے بتائی کہ دیکھو لوگ مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں, بادشاہ مجھے قتل کرنے آ رہا ہے, لہذا کون ہے جو میری جگہ پر قتل ہونا چاہے گا. تو ان حواریوں میں سے ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک نے ہاتھ اٹھایا, کہا کہ میں کروں گا, میں تیار ہوں. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اس شخص کو دے دی جس حواری نے ارادہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر سولی پر لٹکنے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر قتل ہونے کا. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت اس شخص کو دے دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول واکتبنا مع الشاہدین. آگے فرمایا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ ان لوگوں نے تدبیریں کی, مکر کیا, اللہ رب العالمین نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ, آیت نمبر 55 میں, اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا لینے والا ہوں, اسی طرح میں تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور میں تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں پر اللہ رب العالمین غلبہ عطا کرنے والا ہے. میں تیرے تابع داروں کو کافروں پر غلبہ عطا کرنے والا ہوں قیامت تک کے لیے, اور پھر تم سب اور قیامت کے دن تک, اور تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی بشارت دے دی کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. لہذا وہ لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر سولی پر لٹکنا چاہتا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور شباہت دے دی. لہذا ان لوگوں نے اس کو سولی پر لٹکا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا آسمان پر, اور جو ہے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے خود سورہ نساء آیت نمبر 155 سے 159 کے درمیان میں کیا. دیکھیے میں پوری آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا, آپ کے سامنے جو اہم باتیں ہیں میں آیتیں پڑھ کر کے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آیت نمبر 155 سے 159 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سزا جو بنی اسرائیل پر عائد کی گئی ہے ان کے کفر کے سبب اور یہ ان کی عہد شکنی کے سبب اور احکام الہی سے کفر کے سبب اللہ رب العالمین نے نازل کی, اور ان کے کفر کے باعث یہ بھی ہوا ان لوگوں نے کفر کیا اور حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقولہم, اور ان کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, کہ نعوذ باللہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا. ان کا یہ کہنا وما قتلوہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے, وما صلبوا, اور نہ ہی آپ کو سولی دی گئی, ولکن شبہ لہم, اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل ایک شخص کو دے دی گئی اور اس کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. یہی حقیقت ہے, یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, یہی میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. آگے آیت نمبر 158 159 میں اللہ تعالیٰ نے کہا بر رفعہ اللہ
اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو کہاں اٹھا لیا؟ آسمان میں اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکا ہو، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات بتا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا. آپ کو نہ تو قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ایک شخص کو دے دی گئی، اس کی شباہت حضرت عیسیٰ کی شکل و شباہت کا ایک شخص کو بنا دیا گیا. ان لوگوں نے اس کو قتل کیا اور اس کو سولی پر چڑھایا، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. دیکھیے اسی کے بعد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان لوگوں کے باطل عقائد ہو گئے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عیسیٰ، بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ الہ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تین میں سے ایک ہے، یعنی ایک نے کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ رب العالمین کو کچھ دن ہمارے درمیان میں رہا اور پھر اوپر اٹھا لیا گیا. یعنی عیسائیوں کا ایک گروہ، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تو عیسائیوں کے تین گروہ ہو گئے. ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ خدا خود ہمارے درمیان میں تھا اور نعوذ باللہ پھر وہ خود آسمان کی طرف اٹھ گیا، کچھ دن رہا اور پھر آسمان کی طرف اٹھ گیا، اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ قرار دے دیا، جس کا رد ہم نے کر دیا. دوسرے وہ لوگ تھے جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، بیٹے کو جب تک چاہا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا اور پھر جو ہے اپنے پاس نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بلا لیا، جس کا رد بھی ہم نے کیا اور تثلیث کے عقیدے کا رد بھی ہم نے کیا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو صحیح عقیدے پر تھا، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو دنیا میں رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اور یہی لوگ تھے، پھر ان پر جو ہے کفر اور شرک غالب آ گئے، کفر اور شرک کرنے والے لوگ ان پر غالب آ گئے. اس کے بعد دیکھیے میرا اور آپ کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہی ہونا چاہیے نا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. آپ کی ابھی وفات نہیں ہوئی، آپ کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی. البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نزول کریں گے، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 2222 یعنی 4 × 2 2222، حدیث نمبر 2222 2222. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل علیکم ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ تمہارے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قیامت، قرب قیامت، قیامت کے قریب جو ہے تم پر وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حکما مقسطا، کہ وہ تمہارے درمیان میں حکومت کریں گے. ہاں، ایک جو ہے منصف حاکم کی حیثیت سے وہ تمہارے درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. فیکسر الصلیب، اور وہ صلیب کو توڑیں گے. ویقتل الخنزیر، اور خنزیر کو قتل کریں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے. ویضع الجزیہ، اور جزیے کو ختم کریں گے. ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد، اور مال کی اتنی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی مال لینے والا نہ ہوگا، کوئی مال لینے والا نہ ہوگا قیامت کے قریب. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ باتیں کہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکومت کریں گے اور پھر آپ کی وفات ہوگی. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے نا تو وہ عیسیٰ بن کر کے، نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کے نبی کے امتی بن کر کے آئیں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ نبی کے اعتبار سے یا نبی کے طور پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے نبی کے امتی ہو کر کے نازل ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے. لہذا اللہ رب العالمین یہاں تک یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میرے بھائیوں اور بہنوں میں نے آپ کے سامنے رکھا. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں قرب قیامت اور کیا کیا معاملات ہوں گے، کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت وغیرہ کریں گے، اس کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. لہذا یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا قرب قیامت کا. لہذا میں یہیں پر اکتفا کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، آپ کے حالات، آپ کا کردار اور آپ کی ساری زندگی میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. لہذا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا. آئیے کچھ دروس اور عبر پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا اور یحییٰ کی زندگی سے جو دروس و عبر ملیں گے، میں آپ کو ایک ایک دو کر کے آپ کو بتاتا چلوں گا۔ سب سے پہلے نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنا، اس کا جو ہے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیسے اللہ رب العالمین سے دعا کی، جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا، ان کی پیاری پیاری باتوں کو سنا چھوٹی سی بچی کی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں آیا کہ میرے لیے بھی کاش اولاد ہوتی، لہذا انہوں نے اللہ رب العالمین سے نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کی۔ رب ھب لی من الصالحین، کہ اللہ رب العالمین تو مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ لہذا ہمیں جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں، ہم تو نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہوگا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1631 صحیح مسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ان کے نامہ اعمال لکھنا بند کر دیا جاتا ہے۔ الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ، الا او ولد صالح يدعو له، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جس کا نیکی لکھی جاتی ہے، ایک صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کر کے گیا ہو، یا وہ علم جو اس نے دنیا میں چھوڑ کر کے گیا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، ہاں اس کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ ایک نیک اور صالح اولاد جس سے جو اس کے لیے دعا کرے، جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب کبھی ہم اللہ رب العالمین سے اولاد مانگے، نیک اور صالح اولاد مانگے، جیسے حضرت زکریا نے مانگا تھا رب ھب لی من الصالحین۔ ہاں، لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کریں۔ اسی طرح ہمیں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ ملتا ہے نا کہ تقوی اور جو ہے تقوی کے فوائد اور اس کے ثمرات، کہ تقوی اگر انسان اختیار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام جو متقی تھی، ہاں اللہ رب العالمین کی نیک بندی تھی، صالح تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسم پھل عطا کیے، بے موسم پھل۔ آپ بھی اللہ رب العالمین سے ڈریے، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کریں گے، مجھے بھی عطا کریں گے۔ لہذا حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بے موسم پھل دیے انہیں، کیوں؟ حالانکہ وہ ایک کمرے میں ہے، ہاں، اور کوئی حضرت زکریا خود حیران ہے کہ یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ہاں، تو حضرت مریم نے کیا کہا کہ یہ اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے، ہاں اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی تلاش کریں، وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ دیکھیے شریعت نے خود ہمیں حکم دیا ہے کمانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کی نماز ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لہذا حلال روزی آپ تلاش کریں، آپ حلال پیسے کمائیں جتنا کمانا چاہتے ہو، لیکن حرام سے بچیں اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے کہ اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے دین کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے لوگوں سے تعاون مانگنا جائز ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ خیر کے کام میں تعاون کیجئے، ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجئے، ہاں تو یہ خیر کے کام میں لوگوں سے تعاون کرنا، تعاون مانگنا یہ درست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور حواریوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی، ہم بھی مانگ سکتے ہیں، اور شریعت نے ہمیں حکم بھی دیا ہے نا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خیر کی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ناانصافی اور جو ہے برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد جو ہے نہ کرو، ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ آگے ایک اور چیز جو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتی ہے وہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی،
اور کہا کہ میرے بعد جو ہے ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ لہذا اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کی علامات اللہ رب العالمین نے پچھلی کتابوں میں بیان کر دی تھی، انبیاء کی زبانی بیان کروا دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی بشارت اور خوشخبری دے دی تھی۔ لہذا یہودیوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور جو آپ کے ساتھ کفر کیا، وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کیا، ورنہ وہ بھی یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے کہا۔ لہذا ان لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے کفر کی، اپنے عناد کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے طرح کے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بچپن میں بات آپ سے کروایا، یہ ایک معجزہ تھا آپ کا۔ روح القدس سے تائید کی، یہ ایک آپ کے لیے معجزہ تھا۔ اسی طرح سے آپ کو جو کتابیں دی گئی وہ معجزاتی طور پر آپ کو معجزہ کے اعتبار سے دی گئی۔ دیکھیے، ایک اور چیز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ مختلف قسم کے معجزات اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچپن میں بات کی کروائی، ہاں یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ روح القدس سے آپ کی تائید کی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ پرندے، مٹی کے پرندے آپ بناتے، اس میں پھونک مارتے، اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو جاتا۔ آپ مادرزاد اندھے کو نابینا کر دیتے تھے، جو نابینا ہوتا اس کو بینا کر دیتے تھے۔ مادرزاد اندھے کی آنکھیں لوٹا دیتے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ آپ برس کی بیماری والوں کو ٹھیک کر دیتے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ رب العالمین۔ تو یہ سارے معجزات جو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، جو ہے اس کا بھی ہمیں جو ہے ایک سبق ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی درس ملتا ہے نا کہ یہودیوں کی بدماشی، ان کی بدعمالیہ کتنی خطرناک رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے آپ دیکھ لیں، ایمان لانے والے بھی انبیاء کو تکلیف دیتے رہے۔ یہ یہودی بڑی ظالم اور بڑی سرکش قوم ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو حالات ہیں اسرائیل اور فلسطین کے، کس طرح سے اسرائیل جو ہے فلسطین پر اٹیک کیے ہوئے ہیں، کس طرح سے اس پر حملہ کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی، بے قصور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، امین۔ تو یہ شروع سے اسی طرح رہے ہیں، یہی لوگ شروع سے سرکش رہے ہیں۔ ارے انہوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا، ہم تو پھر بھی ہم عام انسان ہیں، انہوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا۔ یہ اتنے ظالم اور سرکش لوگ ہیں، یہ اتنے برے لوگ ہیں، یہ اتنے بد کردار، بد اعمال لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ان کے عذابات کا ذکر کیا، جگہ جگہ ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا۔ آپ تاریخ یہود پڑھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لوگوں نے کس کس طرح کی جو ہے ان لوگوں نے نافرمانیاں کی ہے۔ اور آپ نے ابھی انبیاء کے تذکرے میں دیکھا ہوگا بالترتیب کہ کس طرح سے انہوں نے انبیاء کے ساتھ دشمنی کی، عداوت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے بادشاہ کو بھڑکایا، بہکایا، اس کے کان بھرے، حضرت عیسیٰ کے قتل پر اسے آمادہ کیا، ہاں، اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے پر اسے ابھارا۔ کس طرح سے ان لوگوں نے کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا تھا، لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور انہی کی شکل و شباہت کے ایک شخص کو ان لوگوں نے سولی دے دی اور اسے قتل کر دیا، اور کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ لہذا یہ لوگ شروع سے اسی طرح بد کردار لوگ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے، آپ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے نا، اور ایک ایمان کی بات یہ بھی ملتی ہے کہ قیامت کے قرب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ حاکم عادل بادشاہ کے طور پر نازل ہوں گے، آپ جو ہے خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، دجال کو آپ قتل کریں گے باب اللد میں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قرب آپ کا نزول ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے مجھے نظر آئی، میں نے آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر رکھ دی، اور میں نے آپ کے سامنے اس سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 24 انبیاء کرام کا تذکرہ مکمل کیا۔ اب ایک نبی کا، آخر الزمان
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باقی رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا۔ دیکھیے یہاں پر میں نے ایک بات سمجھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ بہت سارے فضائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب و سنت میں وارد ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے پورا ایک ایپیسوڈ چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تو بے شمار ہے، ایک نہیں کئی ایپیسوڈ ہو جائیں گے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر، لہذا میں بہت زیادہ فضائل پر نظر نہ ڈالتے ہوئے آپ کی زندگیوں پر میں نظر انشاءاللہ ہم لوگ ڈالیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، میں چاہتا تھا کہ 3 سے 4 ایپیسوڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ کروں، لیکن چونکہ ہمارے پاس جو ہے ایپیسوڈ 2.5 ایپیسوڈ تقریباً ابھی بچے ہیں، میں انشاءاللہ کچھ تذکرہ آج کے ایپیسوڈ میں بھی کروں گا، تھوڑا سا آپ کا وقت زیادہ لوں گا، اور پھر انشاءاللہ اگلے 2 ایپیسوڈ میں کوشش کروں گا کسی طرح مکمل ہو جائے۔ اگر کبھی نہ ہو پائے، ضرورت پڑی تو آگے ہم لوگ بڑھیں گے، ورنہ میں کوشش کروں گا پوری کہ آگے نہ بڑھیں، کیونکہ میں آگے 1 اور 2 ایپیسوڈ بڑھا بھی لوں نا تب بھی میں اس کو تفصیلی طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں اگر 1 یا 2 ایپیسوڈ بڑھا بھی لوں آگے، 25 کی جگہ ہم 27 ایپیسوڈ پر بھی بات کر لینا اگر اللہ کے نبی کے تذکرے پر، تب بھی تفصیل سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، میں کوشش کروں گا کہ کوئی پہلو باقی نہ رہ جائے یا کوئی پہلو ایسا نہ ہو کہ جس کو میں نے بیان نہ کیا ہو، بلکہ میں تفصیلی طور پر نہیں بیان کروں گا، بس آپ کو جو اہم نکات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اہم حالات ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین چلیے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تذکرہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو ابتدا ہی میں بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی اولاد میں نبوت کو باقی رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یوسف، اس طرح سے تمام انبیاء کرام اس نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو لیکن اللہ رب العالمین نے جو آخری نبی نازل کیا وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نازل کیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور ذبیح تھے۔ تو آپ سمجھیے شجرہ نامہ کس طرح ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب عطا کیا، یعقوب جو نبی تھے جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے بعد حضرت یعقوب کے بعد یوسف، اور پھر نیچے آتے اسی طرح حضرت یعقوب ہی کی نسل سے انبیاء کرام آئے۔ لیکن جب نبی آخر الزماں کا موقع آیا تو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی اولاد سے نازل کیا۔ اسی لیے نا بنی اسرائیل کو یہ یہود و نصارہ اللہ کے نبی سے کیوں چڑھتے تھے، یہ اسی لیے چڑھتے تھے نا کہ سارے نبی تو ہماری نسل سے آئے، یہ نبی کیسے اسماعیل کی نسل سے آ گیا، یہ نبی کیسے جو ہے وہاں سے آ گیا، لہذا یہ اسی وجہ سے، اسی دھرمی کی وجہ سے کہ ہماری نسل سے کیوں نہیں ہوئے، ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہوئے، اسی وجہ سے وہ لوگوں نے بھی ایمان قبول کرنے سے انکار کیا نا یہودوں نے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نازل کیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے کے حالات عرب کے کیا تھے، جیسے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کی زندگی میں دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا، وہاں پر چاہے زمزم نکلا، اللہ رب العالمین نے ان کو زمزم کا پانی عطا کیا، پھر وہاں پر قبیلے آباد ہوئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت اسماعیل ان کے ساتھ رہنے لگے، عربی زبان ان لوگوں سے حضرت اسماعیل نے سیکھی، انہی کے خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، پہلی بیوی کو حضرت ابراہیم نے چھوڑنے کا حکم دیا، پھر دوسری عورت سے انہوں نے نکاح کیا، ان کے ساتھ زندگی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گزاری، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ تھا کہ عرب کے اندر اللہ رب العالمین کے دین کی اور جو ہے دین ابراہیمی اور دین اسماعیلی کی جو چیزیں تھی نا وہ عربوں میں باقی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نا تو ان کے اندر بھی جو ہے شرک پنپنے لگا، لوگ ایک وقت تک کے لوگ جو ہے دین ابراہیمی پر قائم رہے، مکہ کے لوگ دین ابراہیمی پر، دین اسماعیل پر وہ قائم رہے کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے اندر بھی شرک پیدا ہوا۔ ان میں ایک شخص ظاہر ہوا جس کا نام تھا عمرو بن لحی الخزاعی، یہ دینی شخص تھا،
یعنی یہ دینی تھا اور اس کی نشو نما، اس کی پیدائش اور اس کی نشو نما جو ہے دینی اعتبار سے ہوئی تھی، مذہبی اعتبار سے ہوئی تھی. لہذا یہ ایک مرتبہ اس نے شام کا سفر کیا، عمرو بن لحی الخزاعی نے شام کا سفر کیا اور وہاں جا کر کے اس نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ ایک بت کی عبادت کرتے ہیں، حبل نامی بت کی. تو اس نے سمجھا عمرو بن لحی الخزاعی نے کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے. کیوں سمجھا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شام کی زمین، سرزمین شام جو تھی وہ انبیاء کی سرزمین تھی، وہ آسمانی کتابوں کے نزول کی سرزمین تھی. لہذا اس نے سوچا کہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، آسمانی کتابوں کے نزول کی سرزمین ہے، لہذا یہاں پر غلط کام نہیں ہو سکتا. اس نے یہ سوچا کہ یہ حق ہے، لہذا ایک حبل نامی بت کو اس نے لیا اور مکہ لے گیا. شام سے سوچئے مکہ کو بت اس نے لایا اور خانہ کعبہ میں اس بت کو اس نے نصب کر دیا، اس بت کو خانہ کعبہ میں اس نے لگا دیا. اور چونکہ وہ نیک تھا، وہ دیندار آدمی تھا، وہ جو ہے دینی اعتبار سے اس کی نشو نما ہوئی تھی، جب اس نے بت کو لا کر کے خانہ کعبہ میں رکھ لیا تو لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا، مکہ کے لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا، کیونکہ وہ ان کے نزدیک اہمیت کا حامل تھا نا عمرو بن لحی الخزاعی، اور ان کے نزدیک اس کا ایک مقام و مرتبہ تھا، وہ دینی اعتبار سے جاننے والا شخص تھا اور اس نے شام سے اس بت کو لایا تھا. لہذا بیت اللہ میں اس بت کو نصب کر دیا گیا اور اس بت کی پوجا کی جانے لگی. یہاں سے عرب میں شرک کی ابتدا ہوئی، یہیں سے یہ سب سے پہلا شرک تھا جو عربوں میں پیدا ہوا. دین ابراہیمی اسماعیلی کے بعد یہ سب سے پہلا شرک ان کے اندر پیدا ہوا اور یہ سب سے پہلا شرک انہوں نے کیا. یہ حبل جو نامی بت تھا یہ عقیق سے تراشا ہوا ایک بت تھا جو انسانی شکل و صورت کا تھا. حبل نامی بت انسانی شکل و صورت کا تھا، اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، دایاں ہاتھ اس کا نہیں تھا. تو ان لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے کیا کیا تھا، سونے کا دایاں ہاتھ اس کو لگا دیا تھا اور اسی حالت میں وہ عرب کو ملا، لہذا انہوں نے سونے کا دایاں ہاتھ اس کو لگا دیا. اسی کو امام کلبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے. حبل نامی بت، دیکھیے حبل نامی بت کے علاوہ بھی عرب میں کچھ بت جو ہے وجود میں آئے، جیسے کہ عرب کے جو 3 بت مشہور تھے نا، منات، عزا اور لات، یہ 3 جو بت تھے عرب کے مشہور بت. منات یہ حزیل بنو قزاع کا بت تھا، بنو خزاع کا بت تھا. اور اسی طرح جو ہے طائف کے بتوں، طائف میں جو لوگ رہتے تھے ان کا نام لات نامی بت ان کے پاس تھا، طائف کے لوگوں کا، یہ بنو ثقیف کا بت تھا. اور اسی طرح جو ہے وادی نخلا میں ذات عرق سے عزا جو ہے، عزا جو ہے بت تھا، یہ بنو کنانا کا بت تھا. لہذا یہ 3 مشہور اور بڑے بت تھے عرب کے، منات، لات، منات اور عزا، یہ تینوں بڑے بت تھے عرب کے جن کی عبادت کی جاتی تھی. اور اسی طرح حبل بھی بت تھا. لہذا اس کے علاوہ بھی بے شمار بت آئے. میں آپ کو بتاؤں ایک روایات سے جو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عمرو بن لحی الخزاعی نے خواب میں دیکھا، شیطان نے اس کو خواب میں دکھایا کہ حضرت موسیٰ، حضرت نوح کے دور کے جو بت تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ جو بت تھے نا، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ جو بت تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بت تھے، ان کے زمانے کے بت تھے، یہ بت اس کو پتا چلا کہ عرب میں مدفون ہے، وہ بھی جدہ میں دفن ان کو کیا گیا ہے. ان بتوں کو شیطان نے عمرو بن لحی الخزاعی کو آ کر کے بتایا اور اس کو جگہ بھی اس نے بتائی. لہذا یہ فوراً جدہ گیا، عمرو بن لحی الخزاعی فوراً جدہ گیا، وہاں پر اس نے خدائی کی، ان بتوں کو باہر نکالا اور واپس مکہ آنے کے بعد موسم حج میں اس نے قبائل والوں کو بانٹ دیا. یہ بت ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر جو ہے قبائل والوں میں بانٹ دیا. اس طرح سے بے شمار بتوں کی تعداد عربوں میں ہو گئی اور بہت زیادہ عرب میں بت جو ہے پوجے جانے لگے. اور عرب جو ہے سمجھیے مکہ اور اسی طرح اس کے اطراف کے علاقے جو ہے بت گاہ بن گئے تھے اور الگ الگ قسم کے بت، الگ الگ طرح کے بت، الگ الگ ناموں سے بت وہاں پر جو ہے نصب کر دیے گئے اور بتوں کی عبادتیں کی جانے لگی، بتوں کی پوجا کی جانے لگی. اس طرح سے عربوں میں بت عام ہو گیا. اب موقع آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا. انشاءاللہ میں نے بہت مختصر طور پر آپ کے سامنے عرب کا خلاصہ رکھ دیا، ورنہ اگر آپ کو تفصیل پڑھنا ہے نا تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جو اہل سیر کی جو کتابیں ہیں، خصوصاً
خصوصاً ہمارے ہندوستانی علماء کی جو کتابیں ہیں، قاضی سلمان سلیمان منصور پوری کی رحمۃ للعالمین، میں آخر میں انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہے اردو میں، ان کتابوں کے کچھ حوالے یا انگلش میں کچھ کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ. آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو عرب کے حالات پتہ چلیں گے کہ عرب میں کس کس طرح کے عرب باعدہ اور عرب مستعربہ، 3 قسم کے عربی جو آباد تھے، اسی طرح سے ان کی کیا حالات تھی، ان کی جنوبی کیفیات کیا تھی، اور یہ ساری چیزیں تفصیلات اس میں آپ کو مل جائے گی. لہذا میں نے مختصراً آپ کو یہ بتا دیا کہ عرب میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، عمرو بن لحی الخزاعی نے کیسے شرک کی ابتدا کی، اور کیسے عربوں میں شرک عام ہو گیا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا. اور آپ کا ابھی انشاءاللہ اگلے درس سے ہم لوگ اللہ کے نبی کا نسب نامہ، آپ کی والد اور والدہ کے تعلق سے، اسی طرح سے آپ کی پیدائش، یہ ساری گفتگو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ایپیسوڈ سے شروع کریں گے. تو ناظرین، بس میں نے آپ کے سامنے آج کے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے آپ کی پیدائش سے قبل جو عرب کے حالات تھے، اور کس طرح سے عرب میں بتوں کی پوجا کی جانے لگی تھی، اور کیسے بتوں کی ابتدا ہوئی، پوجا کی ابتدا ہوئی، اور کیسے جو ہے ان لوگوں نے بتوں کو پوجا، اس کی بہت مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک، بدعات، خرافات جیسی چیزوں سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے، انبیاء کے واقعات سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. آمین. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.